تو پھر ہم دیکھتے ہیں جی ویکیپیڈیا یہ جو دنیا کی ڈکشنریز ہے وہ کیا کہتی ہیں، وہ کس طرح سے ویکیپیڈیا تعریف کرتا ہے کہ جی بھائی ہمارا ٹارگٹ تو کچھ اور تھا، اس لیے کہ وہ دے آر مین آف دا ملٹری، دے ہیو گاٹ اے لیگ اپ، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہم پھر کریں گے۔ مانے وہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے رہے اور ہم کہتے رہے ہم تو انٹرنیشنل بارڈر نہیں، لائن آف کنٹرول ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ہم اپنا ایکشن کو کنفائن کریں گے۔ Hello everyone, Jai Hind, a very warm welcome to ہندوستان اسپیشل چینل۔ پاکستان ہمیشہ جو بھارت کرتا ہے اور کہتا ہے وہی کرنے اور کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ظفر ہلالی نے یہ بتایا ہے کہ ہم بھارت کے سٹانس پر چلتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو بھی بھارت ہم سے کروانا چاہتا ہے ہم گھوم پھر کر وہی کام کر دیتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ یہی پاکستان کی سچائی ہے۔ ظفر ہلالی اس پر اپنی سرکار سے بہت ناراض ہے۔ پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بالاکوٹ میں جو حملہ ہوا اس پر ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ بھارت نے آتنکیوں کو ٹارگٹ کیا تھا۔ پاکستانی میڈیا ہر وقت بھارت کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ ظفر ہلالی نے یہ بھی بتایا کہ ہم کیوں ہر وقت ڈیفینسو موڈ میں رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں عامر ضیاء اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سفارتکاری میں الفاظ کا چناؤ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کون سی بات جو ہے کب کہنی ہے، کس لہجے میں کہنی، اور دنیا کو، دوستوں اور دشمنوں کو کیا پیغام دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر پیغام دینے کے لیے کن الفاظ اور جملوں کا انتخاب کرنا ہے، یہ سب باتیں جو ہیں بہت سوچ سمجھ کر کی جاتی ہیں۔ سفارتکاری میں فاحش غلطی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ نادانستگی میں دشمن کے چنے ہوئے چبائے ہوئے الفاظ کو، جملوں کو اور تراکیب کو خود بھی استعمال کرنے لگیں۔ مثال کے طور پر بھارت نے مودی دور حکومت میں سرجیکل اسٹرائک پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنے کے لیے متعارف کروایا اور بڑے زور و شور سے استعمال کیا۔ اس اصطلاح کو بھارت نے جس طرح سے استعمال کیا اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ آج نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی جب بھارت کے مضمون مزاحم پر بات کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں جی بھارت پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جیسے کہ انہوں نے بالکل اپنے حالیہ دورہ متحدہ عرب امارات میں کیا۔ لیکن کیا سرجیکل اسٹرائک کے الفاظ جو ہیں وہ پاکستان کو استعمال کرنے چاہیے؟ کیا یہ اصطلاح جو ہے بھارت نے اس لیے نہیں متعارف کروائی کہ اپنی جارحیت کو پاکستان پر جو حملہ کرتا ہے اس کو جائز قرار دے سکے، دنیا کو یہ باور کروا سکے کہ جی اس نے محدود آپریشن صرف اپنے تحفظ کے لیے کیا اور مخصوص جو ہے اہداف کو نشانہ بنایا، ہدف کو نشانہ بنایا، جیسے کہ وہ کہتا رہتے جی الزام لگاتے کہ جی عسکریت پسندوں کے مبینہ جو کیمپس ہیں اس کو نشانہ بنانے کی وہ بات کرتا ہے، دعوے کرتا ہے، اور جس کا ہم نے دیکھا کہ بہانہ بنا کر بھارتی فضائیہ نے بالاکوٹ میں پچھلے دنوں جو ہیں بم بھی گرا کے چلی گئی، پچھلے برس کی بات ہے، فروری کی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں جی ویکیپیڈیا یہ جو دنیا کی ڈکشنریز ہے وہ کیا کہتی ہیں، وہ کس طرح سے ویکیپیڈیا تعریف کرتا ہے کہ جی اس کا کہنا ہے کہ جی سرجیکل اسٹرائک از اے ملٹری اٹیک which is intended to damage only a legitimate military target with no or minimal جو ہے collateral damage to surrounding structures, vehicles, buildings and so forth so on۔ تو یعنی کہ اس کا بڑا اگر آپ دیکھیں کہ جی ویکیپیڈیا جو اس کی تعریف کرتا ہے، جو باقی ہمارے ڈکشنریز ہیں وہ جو جس طرح سے تعریف کرتی ہیں اس کا کہتی ہیں جی بڑا محدود پیمانے پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں سرجیکل اسٹرائک کی جو اصطلاح ہے اس کا پاکستان کی جانب سے استعمال ہونا ہرگز جو ہے درست نہیں۔ تو آج سب سے پہلے اسی اصطلاح پر بات کریں گے، کیا ہم دشمن کے دیے ہوئے الفاظ استعمال کر کے اپنا مقدمہ جو ہے خود کمزور کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ جی بھارت روز فائر بندی کی خلاف ورزی کر کے اور ممکنہ اس کا جو جارحیت کا ارادہ ہے اس سے کیا اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ ہم بطور قوم اس جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنا تیار ہیں، کہ دشمن کے الفاظ، اس کی اصطلاحات، اس کی جو فریزز ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان اگر خود کہے جی سرجیکل اسٹرائک بھارت ہمارے اوپر کرے گا، تو جیسے میں نے بیان کیا اس کا مطلب تو بڑا ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ کو جو ہے اسٹرائک کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں اسی طرح سے اسی انداز میں گفتگو کرنی چاہیے ہماری وزارت خارجہ کو، ہمارے وزیر خارجہ کو اور ہمارے میڈیا کو؟ جی سرجیکل اسٹرائک مانے جیسے آپ نے کہا لمیٹڈ ٹارگٹ، کیوں لمیٹڈ بھائی؟ آپ نے آ کے ایک مدرسہ میں جدھر 300 بچے
बकौल आपके पढ़ रहे थे उधर आके आपने स्ट्राइक करना। तो इसके माने हम इसीलिए हम जाके एक फुटबॉल फील्ड में जाके अपना बम फेंक दिया हमने, ये कोई बात हुई है? What you did, India, was an act of war. इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट, इसलिए कि वो दे आर मेन ऑफ द मिलिट्री। तो हमने क्यों नहीं उधर अटैक किया? इसलिए नहीं किया ना कि हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, लिमिटेड एक्शन, ओहो देखो देखो कोई नहीं मारा। भाई ये क्या बात है? हमारा जो रिटर्न था, हमारा जो कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था, उसको हमने क्यों नहीं किया? सो व्हाई वी वर सबकॉन्शियसली, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करके हम भी अभी उनको टेलीग्राफ किया है कि तुम जो भी करो हम उतना ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं नहीं फिक्र मत करो, हम एस्केलेट नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन? अच्छा मुझे ये बताइए ज़फ़र इलाही साहब, मुझे ये बताइए मैं से पहले कि इनके पास हारिस साहब के पास जो, मुझे ये बताइए ज़फ़र इलाही साहब, क्या भारत जो है वो जो हमारे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेशोल्ड था, जो रेड लाइन था, उसको उसने रीडिफाइन किया है, थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया है कि जी हम यहाँ तक जा सकते हैं, और उसके बाद यकीनन पाकिस्तान ने मौसर जवाब तो दिया। उसके बाद लगता है ये कि जी पाकिस्तान जो है अंडर प्रेशर आ गया है कि क्योंकि भारत ने थ्रेशोल्ड को नीचे कर दिया है, तो हमें ख़तरा ये होता है कि जी वो कहीं जो है दोबारा बड़ी कार्रवाई ना कर दे, या कोई आके मतलब है जैसे आप फरमा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर एक्ट ऑफ वॉर सरजद ना कर दे। जी हमने हमारा उनका वी एक्सेप्टेड देयर आंसरिंग, वो जो गलत था। हमने आज़ाद कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हमने इंटरनेशनल फ्रंटियर हिंदुस्तान का क्रॉस करना था और उधर जाके उनका जो भी टारगेट हमारा था उस पे हम बॉम्ब करते, वो था रिटर्न। अब देव गॉट अ लेग अप, इसलिए तो वो कह रहे हम फिर करेंगे। माने वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते रहे और हम कहते रहे हम तो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल, डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम अपना एक्शन को कन्फाइन करेंगे। कमजोर हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो रद्द-ए-अमल है बहुत कमजोर है। ब्रिगेडियर हारिस साहब, जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने शोशा छोड़ा है कि जी सर्जिकल स्ट्राइक एक नया लफ्ज़ जो है लिंगों में आ गया, और वो मतलब बार बार कहते, क्या हदफ यही है कि जी जो अपनी उनकी जारी है तो उसकी शिद्दत को कम करके दिखाए और लेजिटिमाइज करे कि जी हमने जो काम किया वो बड़ा जायज़ था? उसकी वजह से हम देखते हैं कि फिर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल बालाकोट पे कुछ भी नहीं आया, ज़ीरो था। मतलब वो कामयाब हुए अपने इस पूरे उसको, फिर हम इस्तेमाल करते हैं वही लफ्ज़। इंडिया जब इस चीज़ का इतलाक़ पाकिस्तान पे करते तो क्या साबित करना चाह रहे हैं? बट इंडिया व्हाट इज दैट दे हैव क्रॉस्ड आवर एयर, या आप एयर क्रॉस करें या लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करें या इंटरनेशनल बॉर्डर करें, दैट वी हैव टोल्ड देम इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। That's how we gave a response, but we never wanted to go further escalation. We warned them that your chief was in our target range. We could have hit them, but we are leaving because we don't want further escalation.